الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. قال رب السجن أحب إلي. کہا اس نے یوسف علیہ السلام نے ربی اے میرے پروردگار، السجن حبس فی السجن جیل میں بند ہونا، جیل قید، احب صیغہ تفضیل ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ اچھا ہے، الیہ میرے لیے، مما اس چیز سے یدعوننی، یدعون وہ پکارتی ہیں، نی مجھے، الیہ جس کی طرف، اے میرے پروردگار جس چیز کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہیں اس سے جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ یعنی وہ حالات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ ایک تو عزیز مصر کی بیوی ورغلانا چاہتی تھی، اور پھر دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی عورتوں نے بھی ہر ایک نے جال پھینکنے کی کوشش کی، تو اب ماحول کچھ زیادہ ہی گھمبیر ہو گیا، خطرناک ہو گیا۔ تو اس وقت چونکہ چیلنج بھی کیا تھا کہ میں تمہیں جیل بھیجوں گی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان دونوں میں سے اگر کون سا پسندیدہ ہے، مجھے جیل جانا زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہاں ایک قانون بھی ہے، احون البلیتین کہتے ہیں کہ دو مصیبتیں جب سامنے ہوں تو اس وقت ہلکی جو مصیبت، چھوٹی جو مصیبت ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ آدمی سمندری جہاز میں جا رہا ہو اور آگ لگ جائے اس میں، تو پھر آگ میں جلنا پسند نہیں کرتا، پانی میں گر جاتا ہے، گرا دیتا ہے، کہ وہاں کا مرنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، یہ مشکل ہے۔ تو یہ فقہی ایک اصطلاح بھی ہے، احون الولیتین کے دو مصیبتوں میں سے جو کم نقصان دینے والی ہو اس کو اختیار کرنا۔ تو گویا کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کے سامنے یہ دو پریشانیاں تھیں، جیل جانا اور گناہ میں مبتلا ہونا۔ انہوں نے کہا مجھے گناہ میں مبتلا ہونا پسند نہیں ہے، جیل جانا پسند ہے۔ یہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو اس وقت وحی بھی آ گئی کہ یہ جیل تم نے خود منتخب کی ہے، ورنہ کیا ہے کہ اس وقت یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ دونوں سے ہی بچا دے۔ اس لیے کہا آ جاتا ہے حدیث پاک میں کہ بھائی کوئی اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، چھوٹی مصیبت کیوں مانگے بھائی، آدمی مانگتا ہے تو مصیبت سے چھٹکارا ہی مانگے، عافیت ہی مانگے۔ اس لیے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے صبر کی دعا اس نے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی صبر تو ابتلا میں ہوتا ہے، کوئی مصیبت آ جائے تو تب صبر ہوتا ہے، تو آپ صبر کیوں مانگتے ہیں، آپ عافیت ہی مانگے۔ اس لیے دعا میں ہمیشہ عافیت ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے صبر دے اور مجھے صابر بنا دے۔ یہ بڑا درجہ ہے صبر کا، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے عافیت ہی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ تو رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ یدعون یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، یہ الا استثناء نہیں، ان لا ہے، نون اور لام کو مدغم کیا گیا ہے۔ وَإِن لَا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر آپ صرف یصرف ہٹانا، دور کرنا، پرے کرنا، اگر آپ نہ ہٹائیں عنی مجھ سے، کیدہن ان کے چال کو، یعنی آپ ان کی چال کو مجھ سے نہیں ہٹائیں گے، مجھے نہیں حفاظت میری نہیں کریں گے، تو اسب، سبا یا سب کے معنی مائل ہونا، کسی طرف راغب ہونا،
تو میں مائل ہو جاؤں گا الیہن ان کی طرف. گویا کہ خطرات کچھ ایسے تھے کہ پیغمبری شان تو یہ ہے کہ میں بچا رہا ہوں اور آپ میری حفاظت کر رہے ہیں، آپ مجھے معصوم کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں اس سے، لیکن ہوں تو میں بھی انسان. اگر اسی طرح ماحول، گویا کہ گندے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، اس گندے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور پھر میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. تو گویا کہ گناہ میں مبتلا ہونا جہالت کی نشانی ہے. جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے گویا کہ وہ جہالت میں چلا گیا. مگر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، غافلوں میں سے، نہ جاننے والے ان پڑھ لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی طرح میں ہو جاؤں گا. تو پھر کیا ہوا؟ فاستجاب، استجابہ یعنی قبول کی، قبول کرنے کے معنی میں اجابت. فاستجاب له ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی. فصرف عنہ کیدہن، ہٹا دی اس سے ان کی چال کو، ان کی چال سے ان کو محفوظ کیا. فصرف بامحاورہ ترجمہ ہم اس طرح کریں گے کہ ان کی چال سے اس کو محفوظ کیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی یہ جو جتنی چالیں ہوتی ہیں، ایک تو قولی طور پر زبانوں سے ہوتی ہیں اور ایک عملی طور پر ہوتی ہیں، اور دونوں سے اللہ باخبر ہے. جو زبانی کرتے ہیں وہ سنتا ہے، جو عملی طور پر کرتے ہیں سب کچھ اللہ جانتا ہے. تو جتنی بھی چالیں چلیں گے، جیسا بھی کریں گے، تو اللہ بچانا چاہے تو کوئی مبتلا کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی چال سے ان کو محفوظ رکھا. ثم بدا لہم، بدا یبدو کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا. بدا لہم، ان کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی. کیا مطلب؟ ان کو یہ محسوس ہو گیا، یہ انہوں نے طے کر لیا. گویا کہ کیا چیز طے کر لی؟ من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ نشانیاں دیکھی انہوں نے. اب جب انہوں نے نشانیاں تو دیکھی تھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی، کہ یوسف علیہ السلام کے ظاہری حلیے کو بھی دیکھا، ان کے کپڑوں کو بھی چیک کیا گیا، اور پھر شہادتیں بھی آئیں، اور بعد میں عورت خود اقرار کر رہی ہے دوسری عورتوں کے سامنے کہ میں اس کو ورغلانا چاہتی ہوں. یہ ساری نشانیاں دیکھی. مرد کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی غلطی پر ہے. انکی کنت من الخاطئین بھی کہہ دیا کہ تو غلطی میں مبتلا ہے. واستغفری لذنبک، اپنی گناہوں کی معافی مانگو، یہ بھی کہا. لیکن اس کے باوجود، ان تمام کے باوجود، ان کو یہ لگا کہ بھئی یوسف کو اب جیل میں ڈالنا چاہیے. کہ میٹنگ کی ہوگی انہوں نے. قرآن کی تو ترتیب ہی یہی ہے کہ ایک ایک جزیے کو تو کسی قصے کے نہیں بیان کرتا ناول کی طرح. جو چیزیں ادب میں بھی یہ ہوتا ہے، جو چیزیں خود سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جاتی ہے. علم ادب میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں خود آنے والی ہو تو وہ بیان بھی نہیں کی جاتی. تو یہ بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے مشیروں کے ساتھ میٹنگ کی ہوگی، بات عام پھیل چکی تھی، اور عورتوں میں تو بات چل ہی رہی تھی، بہت ہی عام ہو گئی. تو اب شرمندگی تھی اس عزیز مصر کے لیے. تو یہ ان محلات کی سازشیں کچھ اسی قسم کی ہوتی ہیں کہ محلات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اسکینڈل ہو جائے تو کسی غریب کے سر پر تھوپ کر اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو پاک دامن اور صاف ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے نزدیک تو ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ پیغمبر ہے. ان کے نزدیک تو یہ غلام تھا. کہا آپ اس کے سر پر تھوپ کر ہم اپنی جان چھڑائیں گے اس سے. اور یہ بھی مشورہ ہوا ہوگا کہ بھائی اگر یوسف اسی طرح گھر میں رہا اور آزاد پھرتا رہا تو تمہاری بیوی ہاتھ سے جائے گی. تو یہ بھی بات ہو گئی ہوگی. پھر انہوں نے تو ان کو لگا، بدا لہم، ان کو لگا، من بعد ما رأوا العذاب آیات، نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا لگا کہ لیسجننہ، کہ یقیناً ہم اس کو کیا کر لیں گے،
قید کر لیں گے. حتی حین ایک مدت تک ہم اس کو کیا کریں گے؟ قید کریں گے. تو اس سے یہ مدت حین ایک زمانے کو کہتے ہیں، ایسا زمانہ جس میں کوئی کام پورا ہو جائے. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ ایک حد تک ہم ان کو قید میں رکھیں گے، وہ غلام ہیں، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. تو ادھر میری بیوی کے فتنے سے بھی میں بچ جاؤں گا، اور ادھر لوگ بھی اس چیز کو بھول جائیں گے، پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. تو ان کو جیل لے جانے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے معلوم یہی ہوتا ہے، جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ آدمی کوئی پختون قسم کا نہیں تھا. اپنی بیوی کے سارے حرکتیں معلوم ہیں، اس کے باوجود بھی اب عورتوں کی چال ذرا، ان کیدکن عظیم کہا نا، عورتوں کی چال ذرا دیکھو. یہ چیلنج دیا تھا عورت نے کہ اس کو میں کیا کروں گی؟ جیل بھیج دوں گی. یہ چیلنج کیا تھا اس نے. اب ایسے حالات بنائے کہ خود شوہر فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اس کو جیل بھیج رہا ہوں. ان کی چال بازیاں دیکھیں کہ کس طرح ان کا ذہن بنایا، اور کس طرح کیسے حالات پیدا کیے. ان کے مشیروں میں سے ان کے کوئی تعلق دار ہوں گے، ان کے ذریعے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ شوہر نے خود فیصلہ کیا کہ اب یوسف کو جیل بھیجنا ہے، کیونکہ یہ تو عورت بھی سمجھ چکی تھی کہ اب اس کو گناہ میں مبتلا کرنا کوئی ممکن نہیں رہا. تو اب فیصلہ ہو گیا ان کو جیل بھیجنے کا. کافی